इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, ऊपर वाला है या नहीं। दुनिया में मतलब 90% लोग तो है जो मानते हैं कि भगवान है, अब वो कौन सा है उस पर अलग डिबेट है, लेकिन कोई है, बिना बनाए ये दुनिया नहीं आई है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक उसूल है, दुनिया में कोई भी बात बगैर उसूल के नहीं चलती। ये बड़ी सख्त ज्यादती है कि आप बगैर उसूल के बात करें कि जी मनु ऐतू दसना शुरू करो। इस तरह तो नहीं होता मेरे भाई। अगर आपने मोटर बाइक बनानी है तो एक एसओपी है उसका, तब जाके एक मोटर बाइक तैयार होनी है। आप कहने जी मुझे यहां से आप बताएं, क्या जब आप टीचर के पास पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन शुरू करवाता है या पहले आपको एक्स वाई जी का तारुफ करवाता है, अलजबरा का तारुफ करवाता है, डिफरेंशिएशन पढ़ाता है, करते करते पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है, फिर उसको उल्ट करके इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है एफएससी में। आप जाकर नहीं मनु इंटीग्रेशन तू पढ़ाओ, तो उसको बताया जाएगा कि इधर हम बाद में पहुंचेंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन का मुकदमा जिस बुनियाद के ऊपर खड़े किए हुए हैं उसका स्टार्ट अलजबरा से होता है, एक्स वाई जी से होता है, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ से होता है, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको आपने कंसीडर करना है तो यहां तक पहुंचेंगे। वो आप कंसीडर ना करें, आपके मनु डायरेक्ट दसो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए हम एथियज्म से हमारा इख्तिलाफ एथियस्ट के साथ ये है कि आप बुनियादी मुकदमे पे आए, क्योंकि आप जो चीज लेके चल रहे हैं हमें कोई शौक नहीं आपसे मनवाएं कि नबी इस्लाम अल्लाह के पैगंबर है। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह के दुनिया में आने से पहले भी खुदा एग्जिस्ट करता था। तो क्या हम खुदा को मुहताज मानते हैं पैगंबरों का? तो आप हमसे पैगंबर को डिस्कस ना करो, आप खुदा के मुकदमे को डिस्कस करो, क्रिएशन को, क्रिएटर को। वंस क्रिएटर को जब तुम मानोगे ना तो बाकी तुम्हारे सारे सवालात के जवाबात उसी में छुपे हुए हैं। वो मुकदमा हमारा बुनियाद वो है ना, बुनियाद के बगैर तो हम आगे चल नहीं सकते। बुनियाद ये है कि जिस खुदा ने ये कायनात बनाई है उसकी विल चलेगी। फिर जब तुम हमसे ये पूछोगे ना कि औरतें प्रेगनेंसी की तकलीफ से गुजरती हैं, मर्द क्यों नहीं गुजरता, तो इसका जवाब हमें देना आसान होगा, विल ऑफ गॉड। तुम कहोगे नहीं मैं तो इसको पसंद नहीं करता, तो ठीक है फिर तू प्रेग्नेंट होके बता दे सही नहीं मैं हो नहीं सकता। तो यही तो इस बात का सबूत है कि तेरी अपने ऊपर भी मर्जी नहीं है। कोई है जिसने अपनी मर्जी तेरी डेस्टिनी में मुकद्दर की हुई है, तू उसका पाबंद है। ना तू अपने आप को नींद से आजाद कर सकता है, ना भूख से आजाद कर सकता है, ना खाने पीने से आजाद कर सकता है, ना पेशाब से आजाद कर सकता है। नहीं हो सकता, कितना तू मजबूर है। तो ये किसी और की विल है ना जिसने ये अडॉप्ट किया है इस हिकमत को कि तुझे 24 घंटों में एक दफा सोना है तो तेरी मशीन अगले 24 घंटों के लिए परफॉर्म करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तूने खाना है एज ए फ्यूल, और वो भी वो चीजें खानी है जो तेरे साथ कंपैटिबल है। पेट्रोल तो नहीं मैं पी सकता, डीजल में खा नहीं सकता, जो कंपैटिबल है मेरे साथ, कि जो मेरे जिस्म का हिस्सा बने और मुझे एनर्जी भी दे। शेर को मैं ताजा सब्जी खिला के नहीं जिंदा रख सकता, और बकरी को कीमा खिला के जिंदा नहीं रख सकता। तो देखे ना किस तरह हर कोई मजबूर महज है इस हवाले से। अपनी उस तकदीर का पाबंद है जो अल्लाह ने उसके लिए मुकद्दर की है, जो शाकिला उसके लिए बना दिया है। इतना मैं मजबूर हूं। तो ये सारी की सारी चीजें जो विल ऑफ गॉड से ताल्लुक रखती हैं, वो क्रिएटर की मर्जी है। ये इसी तरीके से आपके आईफोन वालों ने ये फलां बटन फलां जगह क्यों रख दिया, इसका जवाब क्या देंगे? आप एक ही जवाब देंगे, क्रिएटर की मर्जी। नहीं मुझे लॉजिकली साबित करें। क्यों साबित करें? तू अपना बना लेना। एंड पे तेरी विल तो नहीं मानी जाएगी, विल तो उसकी मानी जाएगी जो क्रिएट कर रहा है। फिर पैगंबर के बारे में, शरीयत के कवानीन के बारे में जितने रूल्स के ऊपर तुम लॉजिकली डिस्कशन करोगे, उसके जवाब में हम हमेशा कहेंगे ये विल ऑफ गॉड है कि नमाजें 5 हो। ये विल ऑफ गॉड है कि एक औरत एक वक्त में सिर्फ एक मर्द से शादी करेगी। वैसे हम इसके एथिकल क्वेश्चंस के अखलाकी जवाबात भी दे सकते हैं, लेकिन हर जवाब के ऊपर तुम एक और कोई पत्ता फेंक दोगे तो सरकार ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। मुझे तो हजारों साल की भी जिंदगी मिल जाए, मैं तुम्हारे किस किस सवाल का जवाब दूंगा। मैं एक सवाल, और इसका मैंने चैलेंज दिया था कि तुम एक मॉडल ऐसा ले आओ, मैं उसमें ऐप निकाल दूंगा। अल्टीमेटली चूंकि शरीयत का मुकदमा, खुदा का मुकदमा इस पे खड़ा है कि विल ऑफ गॉड, और ये कुरान में है ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून। अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता, अल्लाह सबको पूछ सकता है। इसके लिए हम फिर बुनियादी तौर पे बात करते हैं कि इसमें से निकालना क्या है। कादियानियों के साथ हम रफ़ुल ईदैन पे बात नहीं करेंगे, आमीन के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम खत्म नबूवत पे बात करेंगे।
یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہ مجھے رفع دین آپ ثابت کر دیں تو میں غلام احمد قادیانی کو دجال ماننا چھوڑ دوں گا. یہ کون بیوقوف ہوگا؟ وہ کہے گا آپ نے رفع دین کا مسئلہ حل کیا ہے, اس کی وجہ سے غلام احمد قادیانی کا میں انکار کیسے کر دوں, جب تک کہ آپ اسے ہاتھ نہ ڈالیں. یہ بیسیکلی شیطان نے ایتھیسٹ کے کمزور مقدمے کے ہاتھ میں ایک مضبوط ہتھیار دے دیا ہے, کوڑا, جو مسلمانوں کے اوپر وہ برساتے ہیں اور مسلمان وہ کوڑا کھاتے ہیں, اس لیے کہ وہ دین سے نابلد ہوتے ہیں. ہمارے علماء بھی کس طرف اپنی بحثوں کو الجھائے ہوئے ہیں. آپ اصل مقدمہ آپ دیکھیں کیا ہے, وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے. اور ونس گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے نا تو سارا ایتھیسٹ سے ہمارا جھگڑا ختم. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تلاش کرو کون سے والا خدا, آؤ تو صحیح نا, تلاش کرو تو انشاءاللہ تم یہیں تک پہنچو ہے یا نہیں وہ. لیکن اگر تم بنیاد کو کلیئر نہیں کرتے اور کبھی نبی الاسلام کی زیادہ شادیوں کو مقدمہ بناتے ہو, کبھی لونڈیوں کے سسٹم کو مقدمہ بناتے ہو, کبھی 4 شادیوں کی اجازت کو مقدمہ بناتے ہو, سرکار یہ تو میں 1 لاکھ آپ کو اسلام کے خلاف میں مقدمات آپ کو قائم کر کے دے دوں گا, لیکن وہ میرے ذہن سے ہوں گے نا, مجھے وہ رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ میں اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں. یہ تو اسی طریقے سے آپ کہیں گے یوٹیوب والوں نے یہ بٹن فلاں جگہ پہ کیوں لگا دیا, اس کا جواب کیا ہے؟ میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا یا فزکس کے کسی قانون کے تحت ثابت کروں گا؟ میں یہ کہوں گا ول آف یوٹیوب. تو دنیا میں یہ اسٹیبلش قانون ہے, اس قانون کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ 2+2=4 ہے. آپ 2+2=4 ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے اگلی بات کریں. اس کو میں اس وقت مانوں گا جب مجھے آپ انٹیگریشن کی لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ ثابت کریں گے. میں کہوں گا کہ مامو پارٹی, ادھر جی مامو پارٹی ہے نا, کہ جب تم بنیاد ہی نہیں مان رہا تجھے میں میتھمیٹکس کہاں سے سمجھاؤں جب تک تجھے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. تو اس لیے دنیا میں بھی قانون مانا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بنیاد کھڑی کرنی ہوتی ہے, اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے, آپ آخری منزل پہ پہلے نہیں پہنچ جاتے. اور یہ بحث کو الجھاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ لاجکس تلاش کرتے رہتے ہیں, اسی میں آپ پوری زندگی. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص موٹر بائک خریدے اور پھر کہے کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ جب میرا موٹر بائک پنکچر ہوگا تو اس میں پنکچر میں خود لگاؤں گا اور اس کے لیے جو ربڑ ہے اس کا ربڑ پلانٹ کا پودا میں خود اپنے گھر میں اگاؤں گا. اور پھر وہ پودا بڑا ہوگا, پھر ربڑ نکالنے کے لیے اس کے لیے ایک ٹیکنالوجی ہے, اس کو ٹیوب تک پہنچانے کے لیے, پھر تو پوری زندگی ایک موٹر سائیکل ہی پالے گا. اس طرح تو نہیں ہے, ویل تو نہیں انوینٹ کرنا. جو اسٹیبلش قوانین ہے آپ نے اس سے آگے چلنا ہے. یہ ہو گیا, اب آگے چلنا ہے. جب آپ آگے چلیں گے تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. پھر بھی جو انریزالوڈ چیزیں ہیں, سب سے بڑی انریزالوڈ چیز تو یہ کہ اللہ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے. سورہ الشعراء کے سٹارٹ میں ہے کہ ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کریں کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں. تو ہو سکتا ہے ایتھیسٹ کہیں گے ہاں جی ایسا ہو جائے تو میں بھی مان لوں گا, لیکن اللہ کہہ رہا نہیں ہوگا. جب ایسا کریں گے تو کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا. یہ حقیقت بات ہے. مجھے بتائیں, جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے پہ عصا پھینکا, ان کی رسیاں تو صرف آنکھوں کو نظر آ رہی تھی, سانپ. انہوں نے کوئی چیز وہاں سے کھائی بھی نہیں ہے, وہ کھا بھی سکتی بھی نہیں تھی کیونکہ نظروں کا دھوکہ تھا. قرآن تو کہتا ہے ایک مکھی کوئی نہیں بنا سکتا, تو جادوگر کیسے سانپ بنا سکتے تھے؟ کچھ نہیں تھا بنایا, وہ سیمز لائک دیٹ تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا وہ سیمز لائک دیٹ نہیں تھا. وہ اجدہا بنا, فزیکلی اس کو کھا گیا. فزیکلی کسی چیز کو ریموو کرنا سیمز لائک دیٹ نہیں ہوتا. وہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی ویڈیوز میں ہوتا ہے کہ اسٹیچو آف لبرٹی غائب ہو گیا, کیونکہ ویڈیو میں غائب کیا ہوتا ہے, ایکچولی وہیں پہ ہوتا ہے. ٹرین کا ڈبہ بھی وہیں پہ ہوتا ہے, جہاز بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے, اور دیواریں چین بھی وہیں پہ ہی ہوتی ہے. وہ کیمرے کے کمال سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ گزر گیا, حالانکہ گزرا نہیں ہوتا, فزیکلی تو نہیں گزرا ہوتا, لیکن یہ تو فزیکلی لوگوں نے دیکھا, کیمرے سے نہیں. اسی وجہ سے جادوگروں کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ چیز کچھ اور ہے. قرآن میں گرا دیے گئے سارے جادوگر سجدے میں. الفاظ جو عربی کے استعمال ہوئے وہ یہ گرا دیے گئے, یعنی وہ انٹینشنلی, ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہو سکتا, سجدے میں. اچھا اب مجھے بتائیں, وہ تو سجدے میں گر پڑے, ان کی بنیاد پہ جو کافر کھڑے تھے انہیں تو پہلے سجدے میں گرنا چاہیے تھا کہ یار اب یہ ہمارے گرو ہی گر پڑے ہیں, لیکن وہ وہیں کھڑے رہے. الٹا انہوں نے کہا تمہیں بھی تم لوگ, یہ تمہارا بڑا ہے, اس نے تمہیں یہ جادو سکھایا. فوراً ہی پینترا بدل دیا, یعنی یو ٹرن لے لیا. پہلے کوئی اور بات تھی, اب کوئی اور بات کر دی, فوراً یو ٹرن لے لیا. یہ اس وجہ سے پھر اس طرح ہدایت تو نہیں ملتی. یہ کچھ ایتھیسٹ کرتے ہیں,
آپ ایک مسئلہ حل کرتے ہیں وہ یو ٹرن لے کے دوسری طرف آ جاتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا یہ بنیادی چیز, اور یہ کوئی دین کی خدمت, اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ہم کو جواب نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. میں بھی بڑی چرب زبانی کے ساتھ ایکویشنیں جوڑ کے وی لاگز بنا سکتا ہوں, لیکن اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں, کیونکہ جب میں بنا کے سائڈ پہ ہوں گا 50 سوالات اس کے اوپر وہ اور کھڑے کر دیں گے, 100 سوالات میں خود کھڑا کر دوں گا اس کے اوپر, تو اینڈ رزلٹ ہی نہیں ہے. یہ خام خواہ علمی شہوت ہے. ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں کہ علمی شہوت اس طرح لوگوں کی پوری کریں, ٹھیک ہے. جو جائز طریقہ ہے ہم اسی طریقے سے ہی کریں گے, ٹھیک ہے. جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ پیش کریں گے, عقلی دلائل پیش کریں گے, اور بنیادی مقدمہ اس کو کلیریفائی کریں گے, ٹھیک ہوگا. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. جیسے انہوں نے کہا نا کہ کتنے مسئلات ہم حل کریں گے, ایک چیز حل کرتے تو لوگ دوسرے پہنچ جاتے ہیں, کہ اگر سامنے بھی اگر دکھا دے, جیسے کہ جاوید اختر صاحب ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بولا تھا کہ اگر ایسا یہ ایسا دکھا دو ایک بار تو سب مان لیں گے, تو اگر دکھا بھی دے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا لوپ ہول ڈھونڈ کے کہہ دے گا کہ یہ ہے. مین بات ہے نا, ایتھیسٹ یہی کہہ رہے کہ کسی نے نہیں بنائی, اور میٹیریل سے جو ہے میٹیریل سے لائیو آئی ہے, تو ایسے نہیں ہو سکتا نا, کسی میٹر سے لائیو نہیں آ سکتی, مطلب نرجیو چیز سے. جب یہ پرتھوی بگ بینگ کی جیسے کہتے ہیں کہ کسی نرجیو سے سجیو آیا, نہیں بھائی وہ بیٹھے ہیں اوپر, وہ الگ, وہ ایتھیسٹ کی بتا رہا ہوں میں, ایتھیسٹ لوگوں کا یہی ہے نا کہ میٹیریل سے لائیو آئی ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ انجینئر صاحب وہی کہہ رہے ہیں میٹیریل سے لائیو آ نہیں سکتی. کہتی ہوں سائنس کچھ کہے, ویگیانک کچھ کہے, ان کو بھی بنانے والا اوپر بیٹھا ہے, سب بنانے, اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے. سائنس منع نہیں کرتی کسی بھی چیز کی, سائنس بس یہ کہتی ہے کہ ہمیں ابھی اتنا پتا ہے, بس. وہ سائنس یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہو سکتا. آج کے زمانے میں پڑھ کے کہہ دیتے یہ نہیں ہے وہ نہیں, ابھی بتایا بہت انجینئر صاحب نے بتایا نا کہ یہ پورا کریں گے تو کچھ اور پوچھیں کچھ اور. بہت سارے جو سائنٹسٹ ہیں نا, وہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ گوڈ ہے. جو اتنا سائنس پڑھ لیتے ہیں نا, وہ تک بلیو کرتے ہیں گوڈ. سائنٹسٹ انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں نا, تو یہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے نا, لیکن یہ کبھی کبھی یار کچھ ایسی چیزیں بول دیتے ہیں جو کہ مجھے بھی لگتے ہیں اس پہ تو کچھ نہ کچھ کنٹروورسی ہو سکتا ہے. اگر کوئی شارٹس بنا دے اور ڈال دے تو لوگ سوچتے کیا کچھ ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایسی, وہ ٹھیک ہے, وہ ویسے کچھ اپنا پڑھ رہے تھے. جیسے کہ انہوں نے جو کہا نا اسٹارٹنگ میں کہ میں خود اتنی کمیاں نکال سکتا ہوں, تو ایسی ایسی باتیں جب یہ کرتے ہیں نا لوگ, شارٹ بنا کے ڈالتے ہیں, پھر وواد ہو جاتا ہے ان سب باتوں, کنٹروورسی ہو جاتی ہے کہ بھائی ایسے مت بولو, میں خود نکال سکتا ہوں اپنے ہی اس میں اتنی ساری برائیاں, وہ یہ سب باتیں جیسے بولی. تو ملتا ہے نیکسٹ میں کوئی اور ویڈیو تو بتائیں, ٹھیک ہے بھائی.